مسلمان کے اسلام پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اس کا اسلام تو فیویکوک کی طرح مضبوط ہے. یہ مزار پہ سر جھکا دے تب بھی اس کا ایمان ٹوٹنے والا نہیں. میرے بھائی، ہم نے توحید کو سمجھا. بڑی نازک چیز ہے یہ توحید. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں. لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے تقاضے کو سمجھنا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ کو دل سے قبول کرنا ضروری ہے. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوا جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. توحید یہ ہے آپ اللہ کے لیے ساری کائنات کو چھوڑ. توحید کا مطلب سمجھنا چاہتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سے توحید سیکھو. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، بڑے پیار سے دعوت دے رہے ہیں، بڑے پریم سے دعوت دے رہے ہیں. یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا جان، اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے. اے ابا جان، آپ مجھے فالو کیجئے، میرا پیچھا کیجئے، میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے کر کے چلوں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے ابا جان، شیطان کی پوجا نہ کیجئے. اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی بھی عبادت آپ کریں گے آپ حقیقت میں شیطان کی پوجا کریں گے، آپ شیطان کی عبادت کریں گے. اے ابا جان، آپ شرک کر کے شیطان کی عبادت نہ کیجئے، شیطان رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے ابا جان، اگر آپ نے توحید کو قبول نہ کیا، اگر آپ نے شرک کو نہیں چھوڑا تو اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کا عذاب آپ کو پکڑ نہ لے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو توحید کی دعوت. اور یہاں ایک بات نوٹ کر لو، دنیا میں کتنے نبی آئے گنتی نہیں معلوم. ایک حدیث ہے لیکن وہ ضعیف ہے جس میں 1,24,000 کی گنتی بتائی گئی، وہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ 1,24,000 نبی آئے یہ بھی بات درست نہیں ہے. انگنت نبی آئے، بے شمار نبی آئے، لیکن سارے نبیوں کی دعوت میں ایک چیز کامن تھی. سارے نبیوں نے ایک پیغام اپنی قوم کو ضرور دیا. وَمَا أَرْسَلْنَا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا. اے میرے نبی، ہم نے آپ کے پہلے بھی جتنے نبی بھیجے، اس دنیا میں جتنے رسول بھیجے، سارے نبیوں کو یہی پیغام دیا کہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دو، اپنی قوم کو سمجھاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. سارے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہے توحید، لا الہ الا اللہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی اور بڑے پیار سے ابا جان ابا جان کہہ کر کے دعوت دی. باپ نے کیا جواب دیا؟ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. کہا کہ اے ابراہیم، میرے معبودوں کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرتا ہے، پتھروں سے مار مار کے تجھے ختم کروں گا. بیٹا پیار سے بلا رہا ہے، ابا جان کہہ رہا ہے. باپ بیٹے کا نام لے کر کے کہہ رہا ہے ابراہیم میں تجھے جان سے ماروں گا. توحید انسان کے اخلاق کو بھی کیسا بنا دیتا ہے. باپ کے اتنے سخت لب و لہجے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام اسی پیار کے انداز میں کہتے ہیں قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. کہا اے ابا جان آپ کو سلام، میں آپ کو سلام کہہ کر کے جاتا ہوں اور میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا
کروں گا, میں آپ کے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا, میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے. لیکن جب اللہ نے ابراہیم کو سمجھا دیا کہ اے ابراہیم تیرا باپ مشرک ہے اور مشرک کے لیے تو مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا ہے, تو ابراہیم نے فوراً اپنی اس دعا سے رجوع کر لیا. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ, جیسے ابراہیم کو پتا چلا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے, وہ مشرک ہے, اور مشرک کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی معافی نہیں ہے. جو دنیا سے شرک کے اوپر چلا جائے, جس کا خاتمہ شرک کے اوپر ہو جائے, اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی معاف نہ کرے گا. جب یہ پتا چلا ابراہیم کو, ابراہیم نے فوراً اپنے باپ سے برات کا اظہار کر لیا اور اللہ سے معافی مانگ لی. یہ ہے توحید, یہ ہے توحید کہ اپنا باپ بھی اگر مشرک ہے اور شرک کے اوپر دنیا سے گیا ہے تو بیٹا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا. ارے اوروں کو جانے دو, ہمارے پیارے نبی, آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. ماں کی قبر پہ جاتے ہیں اور ماں کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں, جس ماں کی ممتا کو آپ نے 6 سال کی عمر میں کھو دیا تھا. 6 سال کی عمر میں ماں کا پیار کیا ہوتا ہے, ماں کی گود کیا ہوتی ہے, ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے, اللہ کے نبی نے یہ سب کھو دیا تھا. آج اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں, ماں کی ممتا یاد آ جاتی ہے. ماں کے نہ ہونے کا احساس انسان کے دل میں پیدا, بڑھاپے میں بھی اگر ماں نہیں ہے تو ماں کے نہ ہونے کا احساس انسان کو ہوتا ہے. اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر پہ جا کے رونے لگتے ہیں. آپ کو روتا ہوا دیکھ کر کے آپ کے صحابہ بھی رونے لگتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, او میرے صحابہ, میں نے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ اے اللہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں, لیکن میرے اللہ نے, میرے رب نے مجھے اجازت نہیں دی, اور میں نے اپنے رب سے یہ اجازت مانگی, اے اللہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں. اللہ نے قبر پہ جانے کی تو اجازت دے دی, لیکن ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں دی. ہائے ہائے, توحید کتنی قیمتی چیز ہے اور شرک کتنی خطرناک چیز ہے. اگر کسی کی ماں شرک پر چلی گئی, کسی کا باپ شرک پر چلا گیا, وہ بیچارہ اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا, اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا. یہ شرک اتنی خطرناک چیز ہے اور یہ توحید اتنی ضروری چیز ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آج ہمارے ملک میں جو حالات ہیں ہم اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے پاس اچھے مکان ہو یا نہ ہو, ہمارے پاس کروڑوں کی دولت ہو یا نہ ہو, ہمارے پاس ڈھنگ کے کپڑے ہو یا نہ ہو, ہمیں ایک اچھی زندگی گزارنا ہو یا نہ ہو, لیکن اگر ہمارے پاس توحید کی امانت ہے, اگر ہمارے پاس توحید کی دولت ہے, اللہ کی قسم کل قیامت کے دن ہم کامیاب ہو جائیں گے, کل قیامت کے دن ہم سرخرو ہو جائیں گے. اور سب کچھ ہمارے پاس ہے, اگر توحید کی یہ دولت ہمارے پاس نہیں ہے تو کل قیامت کے دن ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے, ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. اے میرے نبی, جو دنیا سے کفر کی حالت میں چلے گئے, جو ایمان کے بغیر چلے گئے, جو توحید کے بغیر چلے گئے, کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے, اللہ کی بارگاہ میں وہ زمین بھر کے سونا لے کر کے آئیں گے اور کہیں گے اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے لیکن ہم کو جہنم سے بچا لے. اللہ فرمائے گا, ما تقبل من احدہم, تم زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جاؤ ہم تمہارا سونا قبول نہیں کریں گے. توحید ایک طرف اور زمین بھر کے سونا ایک طرف, توحید کا مقابلہ زمین بھر کے سونا بھی نہیں کر سکتا. اتنی بڑی دولت ہے یہ توحید کہ زمین بھر کے سونا بھی اس توحید کا مقابلہ نہیں کر سکتا.